السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ تو کل ہم نے ڈے ون کے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ہمیں نماز کیوں پڑھنی چاہیے، کیوں ضروری ہے نماز کو اس ٹائم پر پڑھنا اور روز پڑھنا۔ تو اس کا حوالہ میں نے آپ کو ایک حدیث سے دیا تھا، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح سے ایک عمارت کی بنیاد اس کے ستون ہوتے ہیں، اگر ستون خراب ہو جائیں، گر جائیں تو عمارت بھی گر جاتی ہے، اس عمارت کی کوئی بنیاد نہیں رہتی۔ اسی طرح سے ہمارا ایمان، ہمارا دین، اس کے ستون بھی ایک نماز ہے۔ فرض شریعتوں میں سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا، اس لیے نماز کو پڑھنا، نماز کو قائم کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا سوال تھا کہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں یا خالی پڑھتے ہیں یا پھر اس کو قائم بھی کرتے ہیں۔ تو ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے، برائیوں سے نہیں روک پا رہے، اس کا مطلب ہے ہم نماز کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے نماز کو قائم کرنا سیکھنا ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنے اس ڈے 2 کے لیکچر کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیکچر کے بعد نماز کو قائم کرنے والوں میں سے بنا دے، ہمیں مؤمنین، متقین کے لوگوں میں فہرست میں شامل فرما دے، آمین۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ آج کہیں میں نے اقبال کے اس شعر کو پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا، تو اس لیے میں اپنی آج کے لیکچر کا آغاز اس شعر سے کر رہی ہوں۔ اور اس کا آخری جو مصرع ہے، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہم نے آج اپنے ان سجدوں کو تلاش کرنا ہے جو ہماری دنیا کو بدل دیں، جو ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیں، بہت قریب۔ کیونکہ نماز تو رب سے ملاقات ہے، اس لیے تو 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے۔ وہ رب اسپیشل ہمیں بلاتا ہے خود سے ملاقات کرنے کے لیے، ہماری باتیں سننے کے لیے، ہمارے دل کا حال جاننے کے لیے، کہ ہم اس کے آگے روئیں، اس کو بتائیں کہ ہم کتنے پریشان ہیں، ہم پہ کیا گزر رہی ہے، ہمارے وہ دکھ جو ہم کسی کو نہیں بتا پاتے، وہ ہمارا رب سننے کو تیار بیٹھا ہے۔ اور دن میں 5 وقت ہمیں بلایا جاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آ میرا بندہ کامیابی کی طرف۔ پر افسوس کہ ہم اس کامیابی کو اس دنیا میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس کامیابی کو چھوڑ کر، اصل کامیابی کو چھوڑ کر دنیا کی ہر چیز ہمیں کامیابی لگ رہی ہوتی ہے۔ اس دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے آخرکار ہم اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ اللہ تو نے تو بلایا تھا، ہر وقت میرے کانوں میں آواز آتی تھی لیکن میں اس کو اگنور کر دیتی تھی۔ کیا اس طرح سے کیسا منہ لے کے جائیں گے اس کے سامنے؟ کبھی سوچا ہے؟ نماز جب تک ہم قائم کرنا نہیں سیکھیں گے تو ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کیسے آئے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار نماز کو قائم کرنے کا کہا ہے، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا قرأت الصلاۃ کہ نماز کو پڑھو، بلکہ ہم نے ہر بار یہی دیکھا ہے
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ نماز قائم کرنا اصل میں ہے کیا۔ نماز کو اس کے تمام تر حسن کے ساتھ قائم کرنا، نماز کو اس کے تمام تر حسن کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ اب نماز کا حسن کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کا حسن میں جو آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس کو اس کے مکمل ٹائم پر ادا کی جائے، اس کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ وضو کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب العالمین کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس قدر جوش سے، اس قدر محبت سے تیار ہونا چاہیے نماز کے لیے۔ ہم دنیا کے ان رونقوں کے لیے، دنیا کی محفلوں کے لیے، لوگوں کے لیے تو سجتے سورتے ہیں، لیکن کیا کبھی بھی آپ نے سوچا ہے کہ میں نماز کے لیے جا رہی ہوں، اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں تو مجھے نیا سوٹ پہن کے تیار ہو کے جانا چاہیے نماز کے لیے؟ بلکہ ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں اس بات کو۔ اگر کسی بڑی پرسنالٹی سے ملنے کے لیے جانا ہو تو کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں، اپنے ہر عیب کو اس کے سامنے چھپا کر جا رہے ہوتے ہیں، اچھے کپڑے، جتنا اچھا سے اچھا سوٹ ہمیں ملے وہ پہن کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو رب العالمین کی بات ہو رہی ہے، وہ رب جو ہر مالک کا، ہر آقا کا، ہر بادشاہ کا بھی مالک ہے، وہ جو ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا، وہ جو ہمارا خالق ہے، ہمیں بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اس کو پوری اٹینشن دی جائے۔ نماز جب ہم نے کہہ دیا کہ نماز ہے ہی جھکنا، عاجز ہونا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پورا کا پورا سپرد کر دینا، اس کو سونپ دینا خود کو کہ میں تیری ہوں اور میں تیرے لیے تیرے پاس آئی ہوں، اس کو پیور اٹینشن سے ادا کرنا، سمجھ کر اس کو ادا کرنا، پھر جا کے نماز کا حسن قائم ہوگا، پھر جا کے نماز میں دوام آئے گا، پھر جا کے نمازیں ہمیں سکون دیں گی، پھر جا کے ہماری نمازیں ہماری مشکلات کا حل نکالیں گی، پھر جا کے ہمارا دل لگے گا اپنی نمازوں میں۔ یہ جو نمازیں ہوتی ہیں کیا ہماری وہ نمازیں کہلاتی ہیں؟ میں اس قائم لفظ کو مزید بیان کرنا چاہتی ہوں۔ جب ہم اس کے روٹ ورڈ کو دیکھیں گے، قاف، واو اور میم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے عربی کی ڈکشنری بہت ہائی لیول کی ڈکشنری ہوتی ہے، ہم اس کے بہت سارے میننگ مل جاتے ہیں۔ تو اس میں اس کا مطلب ہے ہائیسٹ پوائنٹ، پیک، کسی چیز کی اونچائی، ٹاپ، اس کا شارپ اینڈ، یا اس کے مطلب ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے مزید کے مفہوم میں اگر ہم دیکھیں، ٹو بی اسٹیبلش سم تھنگ، ٹو ریزسٹ سم تھنگ، ٹو رائز سم تھنگ، کسی چیز پر ثابت قدم رہنا، کسی کام کو ہمیشہ کرتے رہنا، اسی پر رک جانا، اسی پر ٹھہر جانا، کسی چیز کو صحیح طور پر، ہموار طور پر درست کرنا، یہ ہوتا ہے قائم کرنا۔ قائم کرنا کی اصل جو لغوی میننگ ہے، اس کے روٹ ورڈز کے جو میننگ نکلتے ہیں وہ یہ ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں نماز کو کہ کسی کام کو ہمیشہ کرتے رہنا، کیا ہوتا ہے، ہم نماز کو ایک دن پڑھتے ہیں، دوسرے دن پڑھتے ہیں، اور اس کو پڑھ کر بھی ہم بڑے احسان جتلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں، ہم تو بڑے 5 وقت کے نمازی ہیں۔ پھر ہماری نمازیں ہمارے رویوں کو چینج کیوں نہیں کر رہی ہوتی؟ ہماری نمازیں ہمارے اخلاق کو اچھا کیوں نہیں کر رہی ہوتی؟ اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہیں تو الحمدللہ، اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں تو اب ہم نے اس نماز کو، اپنی اس چیز کو ہائی لیول پہ لے کے جانا ہے، اس کو قائم کرنا سیکھنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو ہم ایسے بڑھیں گے۔ اس قائم کا ایک مطلب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہائیسٹ پوائنٹ، اس کا پیک پوائنٹ، اس کا مطلب ہے نماز تو ملاقات ہے نا، اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اقیم الصلاۃ میں نماز میں ملاقات کا تعلق ایسا قائم کرنا ہوتا ہے کہ جس میں ہماری بات چیت کا لیول ٹاپ پر ہو، ایسی نماز جس میں دنیا کے معاملات سے ہمیں کوئی لینا دینا نہ ہو۔ مگر آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے،
ہمارا جسم صرف اشارے کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں جو بچپن میں نماز سکھائی جاتی ہے رٹی رٹائی عربی میں، وہ ہم پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا ہے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ نماز تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں اسپیشل بلوایا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، میں اس کی باتیں سنوں، تو ہم اللہ سے ایسے باتیں کریں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے نماز میں پڑھا کیا ہے، بغیر سمجھے ہی ہم اس کو کہہ دیں گے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین یقیمون الصلاۃ۔ یہاں پہ سورۃ بقرہ میں متقین کی نشانیوں میں سے یہ دوسری نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں وہ متقین میں سے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم متقین کی صف میں آ سکتے ہیں؟ اپنی نمازوں پر غور کریں، اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کا جائزہ نہیں لیتے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ تو کبھی ہم نے اپنی نمازوں کا سوچا ہے کہ ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اپنی ڈریسنگ کا تو سوچ لیتے ہیں، اپنی میچنگ جولری کا بھی سوچ لیتے ہیں، میچنگ شوز کا بھی سوچ لیتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیسی لگوں گی، میں دنیا کے سامنے اس کو پہن کے کیسی لگوں گی۔ تو کبھی یہ سوچا ہے کہ میری جو نمازیں ہیں اگر کبھی وہ میرے سامنے آ گئیں، اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ میں نے کیسی نمازیں پڑھی تھیں، کس طرح کی نمازیں کہ جلدی جلدی میں آ گئی، فرض ہے تو بس اس کو ادا کرنا ہے اور بس۔ کیا یہ نمازیں ہیں ہماری؟ ایک حدیث کے حوالے سے ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جو شخص دنیا میں اپنی نمازوں کی پابندی کرتا ہوگا، کل قبر میں جب فرشتے اس سے حساب لینے آئیں گے تو وہ تب بھی یہی کہے گا میری عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، میں پہلے پڑھ لوں پھر حساب دوں گا۔ تو کیا ہم ایسے ہیں کہ ہم قبر میں ایسے کہہ سکیں؟ اپنی نمازوں کا جائزہ لینا شروع کر دیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں اور ہم نے اس کو کیسا بنانا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مطلب نماز ذکر بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کیا ہے۔ ذکر کے معنی آتے ہیں یاد کرنا، ٹو لرن بائی ہارٹ، ٹو ریمائنڈ، ٹو ریممبر، ٹو میموری، دل سے کسی چیز کو یاد کرنا اور بار بار کرنا، ہر وقت کرنا۔ مطلب نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو ہم نے ہر دن ہر لمحہ جب بھی اس کا ٹائم ہو اس کو اس کے ٹائم پر قائم کرنا ہے، نہ کہ صرف پڑھنا ہے، اور اس کو کنٹینیوسلی پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک دن پڑھا دوسرے دن چھوڑ دیا، تیسرے دن پھر شروع کر دی، کبھی پڑھی، کبھی ایک نماز پڑھی، کبھی دو پڑھی، اور اس بات پہ ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ ہم اس بات پر افسوس ہی نہیں کرتے کہ ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہماری نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے، ہماری نمازیں جا رہی ہیں، ہم کب اس کو پڑھیں گے۔ اس بات کی تو ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ جس چیز کی ہمیں ٹینشن لینی چاہیے اس چیز کی تو ٹینشن ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا کی ہر چھوٹی چھوٹی فضول سی پریشانیوں کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں، اپنے دماغ میں ٹینشن کو بٹھا لیتے ہیں، اداس رہتے ہیں اس دنیا کی بے وفائیوں سے، اس دنیا کے نقصانات سے جو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرض کریں اگر ہم آج مر جاتے ہیں تو جو پیچھے ہماری ساری ٹینشن، ساری پریشانیاں جو بھی ہیں، کیا وہ ہمارے ساتھ جائیں گی؟ کچھ بھی نہیں جائے گا سوائے ہمارے اعمال کے، اور ہمارے اعمال میں یہی نماز ہے۔ ابو عامر ابن علی کا واقعہ ہے کہ ایک دن انہوں نے لوگوں کو جماعت کے لیے بلایا اور اس طرح سے بلایا کہ اے لوگو سیدھے ہو جاؤ۔ جب انہوں نے یہ بات کہی وہ خود اس بات پر ایک دن کے لیے بھی ہوش ہو گئے یہ بات کہتے ہی۔ تو جب وہ ایک دن بعد ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا
کہ جب میں نے لوگوں سے کہا کہ سیدھے ہو جاؤ تو میرے دماغ میں یہ بات دوڑی کہ اللہ قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھیں گے کہ اے ابو عامر تو کبھی سیدھا نہیں ہوا میرے سامنے، تو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، اور ہم کتنے ٹیڑھے ہیں، ہم خود کیسے ہیں، کبھی جائزہ لیں ہماری تنہائی کیسی ہے، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، ہماری واٹس ایپ چیٹ کیسی ہوتی ہے، ہم اس وقت کیا سرچ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا کی نظروں سے چھپ کر، پر اللہ کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے، کیونکہ وہ اللہ ہے، علیم خبیر، علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا۔ وہ جانتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، آیا کہ ہمارا دل ہے یا نہیں ہے نماز پڑھنے کا، ہم کس طرح سے اس کو پڑھ رہے ہیں یا قائم کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کی نماز قائم کرنے کا عالم یہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر اتنا لمبا رکوع کرتے کہ پرندے آ کر بیٹھ جاتے ان کو دیکھنے، اور صحابہ کرام جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پرندے ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی پرسنالٹی ایک روب دار جیسے شخصیت ہوتی ہے اس طرح کی تھی کہ جیسے گھر میں کوئی بڑا ہو تو سارے بچے اور باقی لوگ خاموش رہتے ہیں، ان کے سامنے بولتے نہیں ہیں اونچی آواز میں، تو وہ بھی ایسے تھے، جب گھر آتے تو سب خاموش ہو جاتے، لیکن جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو وہ کھڑے ہو جاتے نماز پڑھنے کے لیے، اور سارے گھر والے باتیں کرتے، جس طرح سے کرتے، اپنی مرضی کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اب وہ اس دنیا کے نہیں رہے، اس دنیا سے کٹ گئے ہیں، وہ اب اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے ہیں۔ تو سوچیں کیا ہماری نمازیں اس طرح سے ہیں کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں، بلکہ ہماری نمازیں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو افسوس ہم اس نماز میں، اس اللہ سے ملاقات میں بھی اللہ کو ناراض کرنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نماز کے بعد یہ کر لوں گی، میں نماز کے بعد وہ کر لوں گی۔ ہر بھولی بھٹکی چیز ہمیں نماز میں ہی یاد آ رہی ہوتی ہے۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے نماز میں 2 طرح کی کنڈیشن ہم نے اپلائی کرنی ہوتی ہیں اپنے اوپر۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہم کر سکتے تو کم از کم یہ تو ہے بہت ہی آسان کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جب یہ کنڈیشن آئے گی تو عاجزی خود بخود آئے گی، کیونکہ نماز کی پوزیشن ہے ہی عاجزی والی، ہم جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کو جب جانیں گے تو اس کے سامنے عاجزی سے ٹھہریں گے۔ اس طرح نماز پڑھنی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسے نماز پڑھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے میں نماز پڑھ رہی ہوں، اور میرے دائیں طرف جنت ہے اور میرے بائیں طرف جہنم ہے، اور میں خود پل صراط پہ ٹھہری ہوں، اور یہ میری آخری نماز ہے۔ اپنی نماز کو قائم کرنے کے لیے یہ پوزیشن بنا کے ٹھہرا کریں۔ جب ہم یہ سوچ کے پڑھیں گے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، اور رائٹ پہ جنت، لیفٹ پہ جہنم، اور میں پل صراط پہ ہوں، اور پھر یہ میری آخری نماز ہے، تو کیا ہماری نمازیں بہتر نہیں ہوں گی؟ جب ہم دل سے اس چیز کو سوچیں گے اور پھر ہم دل سے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے۔ وضو سے ہی ہم نے نماز کی پریپریشن کرنی ہوتی ہے، خود کو اس بات کے لیے اپنے دماغ کو بتانا ہوتا ہے کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑی ہونے جا رہی ہوں، میں کیا پڑھنے جا رہی ہوں، میں کس سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں۔ وضو سے ہی ہمارے گناہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت ہماری میٹنگ جو ہوتی ہے اللہ سے ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ کیسے ہم نے کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عورت ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتی، لیکن ہم اپنے گھر کے مصلی کو ہی مسجد سمجھنا ہے، گھر کے کونے کو، اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، خوشبو لگا کر اچھے لباس میں آئے اپنے رب کے سامنے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ ہمیں توفیق ہی نہیں دیتے۔ تو جب ہم اپنی نمازوں کو اس طرح سے پڑھیں گے تو کیسے ہمیں مزید نمازوں کی توفیق ملے گی؟
اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس کا ترجمہ سمجھنا ہوگا، ہمیں نماز کو قائم کرنا سیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں میں ہمیں شامل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق کہنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف موڑ دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔